نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹائیفائڈ کے بارے میں بہت سے احباب پریشان رہتے ہیں اور ہو جاتے ہیں اور ماضی میں بھی رہے ہیں۔ سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی وائرل انفیکشن، اب وہ ٹائیفائڈ ہو، ملیریا ہو، چکن گونیا ہو، کوئی بھی وائرل ہو، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی وائرس جو ہے 40 ڈگری سیلسیس پر مر جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے لمبے چوڑے علاج کی اور پریشان ہونے کی، بھاگ دوڑ کرنے کی، غیر ضروری ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر ایسی کوئی بھی علامات ہیں آپ کے اندر، آپ سمجھتے ہیں کہ وائرل انفیکشن ہے، اب وہ ٹائیفائڈ ہی کیوں نہ ہو، تو ٹھیک ہے، تو کچھ کام کر لیجئے۔ سب سے پہلے ایک بڑی چٹکی اجوائن 1 گلاس پانی میں ابال کے ہلکا ٹھنڈا کر کے نیم گرم، یعنی کہ ہو چائے کے گریڈ پر گرم، اس سے غرارہ کریں، حلق کا غرارہ کریں، ناک کا غرارہ کریں، اور اس کے بعد آخری 1 گھونٹ پی جائیں، ٹھیک ہے جی۔ وائرل کوئی سا بھی تھا، آپ دنیا کے کوئی سے بھی ملک میں ہوں، وائرل جو ہمیشہ جو ہوتا ہے وہ اعصابی ہوتا ہے، وہ نیورو کمانڈ پہ امپلیمنٹ دیتا ہے، اور وہ ناک سے منہ سے داخل ہوتا ہے یا آنکھوں میں بھی لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا آسان ترین علاج ہے کہ آپ نے جناب والی اس کو اجوائن ابالی، اجوائن نہیں ہے آپ کے گھر میں تو کالا نمک بھی اجوائن سے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ کالا نمک عام سادہ سا نمک اور اجوائن کا کمبینیشن ہوتا ہے جس سے کالا نمک بنایا جاتا ہے، کالا نمک پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو کالا نمک بھی اگر آپ نے پیس کے جناب والی وہ اس کو ڈال دیا، 1 گلاس پانی میں کھولا دیا، بوائل کر دیا، اور اس کے بعد اس کو اتارا، چھان لیا، اور نیم گرم ہو، چائے کے گریڈ پر گرم ہو، تو اسی سے ناک کا غرارہ کر لیا، حلق کا غرارہ کر لیا، اور آخر میں 1 بڑا گھونٹ پی گئے، تو اس سے بھی یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ماں سوائے کوئی ایسا شخص جس کو کالے نمک سے اور اجوائن دونوں سے پریشانی ہو، تو وہ جناب والی تیز پات کے 4 پتے، تیز پات کے 4 پتے، تیز پتہ بھی کہتے ہیں، تیج پات بھی کہتے ہیں، اس کے 4 پتے ابال لے 1 گلاس پانی میں، وہی پانی آدھا ہو جائے تو جناب والی اس سے حلق کا غرارہ کرے، ناک کا غرارہ کرے، اور آخر میں 1 گھونٹ پی جائے تو وائرل ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی نارمل، آپ نے ایمرجنسی خود نمٹانی ہے، کہیں بھی نہیں جانا، کسی سے دوا نہیں لینے، کچھ نہیں کرنا ہے۔ لیکن کسی کا اگر ماضی میں ایسا امپلیمنٹ آ گیا تھا ان باڈی کہ جناب علی اس کو وائرس آ گیا تھا، اور معالجین نے جو دوا دی اس کو سپریس کر دیا، دبا دیا، ختم نہیں کیا، باڈی سے خارج نہیں کیا، نتیجہ یہ کہ جناب علی ہڈی کے جوڑ جوائنٹ خراب ہو گئے، درد آ گیا، پورا جسم میں درد ہو گیا، ایسا لگ رہا ہے جسم پکڑ میں ہے، جنات ہیں، جادو ہیں، اثرات ہیں، جسم پہ بندش پڑ گئی ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر ہم JJ8 کی 2 بوتل نارملی کافی ہوتی ہے، وہ دے دیتے ہیں۔ JJ8 ویسے بہت ساری جگہوں پہ جاتی ہے، لیفٹ فالج پہ بھی جاتی ہے، اور جناب علی مسکولر ڈسٹروفی کے کیس میں AQ5CP یا X3 کے ساتھ بھی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ لیفٹ سائڈ کا کوئی بھی کام ہو یا اعصابی تحریک کو ڈی ایکٹیو کرنا ہو تو ایسی کیفیت میں JJ8 دے دی جاتی ہے۔ تو JJ8 پھر دے دیتے ہیں ایسی صورت میں کسی کو باڈی میں، انر باڈی جو ہے، ہڈیوں کے جوڑ جوائنٹ میں کوئی بھی وائرل بیٹھ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو درد ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، جسم جام ہو گیا، اکڑ گیا، جسم کی جو ایک ہر ایریے کے یونٹ کی مومنٹ ہے اس کی ٹائمنگ آؤٹ ہو رہی ہے، تو وہ مسئلہ JJ8 کی 2 بوتل سے حل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ معاملے کو پہلے خود حل کرنے کی کوشش کیجئے، ایمرجنسی خود نمٹائیے، گھر بیٹھے نمٹائیے۔ بے شمار معالجین ایسا ہوتا ہے کہ جب دیکھتے ہیں ایمرجنسی تو کہتے ہیں جی آپ فلانے ہاسپٹل چلے جاؤ۔ میں نہیں بیچتا، میں ایمرجنسی اللہ کے شکر خود نمٹاتا ہوں، ساری کی ساری دنیا جہاں کی کوئی بھی ایمرجنسی خود نمٹاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے بھی اس طریقے سے نمٹانی جیسے آپ سے عرض کیے، معاملے کو سمجھ لیجئے، پوائنٹ کو نوٹ کر لیجئے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔